السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں خزِ رہا با افرا اعظم پارٹ 9۔ جستجو ایک نئے سفر کی۔ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، وفا کی آرزو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ کوئی کھو بھی جاتا ہے، مقدر کو بھلا جانو گے تو یہ سو بھی جاتا ہے۔ اگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے تم خالق کہتے ہو تو اس سے رابطہ رکھو۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کبھی ناکام نہ ہوں گے۔ وہ باجی جان سے مل کر آفس گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں کی ریکارڈز چیک کر کے کچھ ہدایات دے کر وہ 1 گھنٹے بعد وہاں سے بھی نکل گئی تھی اور سیدھا خضر ہاؤس آئی تھی۔ دماغ میں بڑی باجی سے کی گئی باتیں چل رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گھری وہ مہر کے پاس آئی جو بیڈ کی پاتی سے ٹیک لگائے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی۔ خولہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ مہر کی سوالیہ نظروں پہ خود کو بمشکل بولنے کے قابل کیا۔ مہر، آپ کو یاد ہے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گی؟ ہاں مجھے یاد ہے، جواب بغیر تاخیر کے آیا تھا مگر لہجہ الجھن زدہ تھا۔ تو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے مہر کو دیکھنے کے بجائے پیچھے بیڈ کی پاتی کو دیکھ رہی تھی۔ مہر کا دل لرز اٹھا تھا۔ بے ساختہ انہوں نے ٹیک چھوڑا، کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی تو گویا آزمائش کا وقت آ پہنچا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ میں کراچی جا رہی ہوں۔ کب؟ 3 دن بعد۔ واپسی کب ہے؟ کبھی نہیں۔ اور یہاں مہر کا رنگ متغیر ہوا، آواز کانپ اٹھی تھی۔ خولہ، میں دراسات دینیہ کے لیے جامعہ دارالعلوم میں داخلہ لے رہی ہوں اور چاہتی ہوں بزنس آپ سنبھال لیں۔ مہر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تم لاہور میں ہی نہیں پڑھ سکتی؟ نہیں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ اور وہ رکی جیسے اگلی بات کرنے کو ہمت مجتمع کی ہو۔ لاہور والوں سے ہر رشتہ توڑ کے جانا چاہتی ہوں۔ اس افاقی کی آخری حدوں تک صفاق واقع ہوئی تھی۔ کیا رشتے ایسے توڑے جاتے ہیں؟ مہر بے بسی سے لب بھیج گئی۔ جو انہیں سمجھ آ رہا تھا وہ کبھی نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ کیا پچھلے 4 مہینوں میں تمہیں ایک بار بھی ایسا نہیں لگا کہ میرا بیٹا تمہارے لیے بہترین ہمسفر ہے؟ خولہ لب بھیج گئی۔ آپ کا بیٹا اچھا ہے، بہت، بلکہ بہت اچھا ہے۔ لیکن وہ خولہ کے لیے نہیں ہے۔ اسے اس جیسی کوئی بہت اچھی اور نارمل لڑکی ملنی چاہیے۔ بات کرتے یوں لگا اس کے لہجے میں اذیت گھل گئی ہے۔ مہر نے گہری سانس بھری۔ کیا وہ بھی یہی چاہتا ہے؟ جواب میں خولہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مہر نے اس کی گود میں رکھے ہاتھ تھامے۔ خولہ، مجھے اصل وجہ بتاؤ۔ میں جانتی ہوں بات کچھ اور ہے تمہارے اتنے بڑے فیصلے کے پیچھے۔ ایسی کوئی بات؟ خولہ، مہر نے درمیان میں اس کی بات کاٹ کر تنبیہ کی۔ اس سے پہلے باقیوں کی طرح وہ مجھے چھوڑ دیں، میں پہلے ہی اپنا راستہ الگ کر دینا چاہتی ہوں۔ وہ جھکے سر کے ساتھ اسے ایسے بتا رہی تھی جیسے اعتراف جرم کر رہی ہو۔ تم خود سے اندازے لگانا کب چھوڑو گی؟ کیا خضر نے ایک بار بھی تم سے کہا کہ اسے تمہارے ماضی سے مسئلہ ہے؟ خولہ کو وہ رات یاد آئی جب وہ خضر کی بات پہ دل برداشتہ ہو کر گھر چھوڑ گئی تھی، مگر زبان سے ایک لفظ بھی بول نہیں سکی تھی، نہ اقرار کر سکی اور نہ ہی انکار۔ اس کی حالت کے پیش نظر مہر نے گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو، مگر سوچ سمجھ کر کرنا۔ یہ فیصلے جذباتی ہو کر نہیں کیے جاتے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خولہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ ایک عظیم تر عورت تھی۔ کیا آپ ناراض ہیں؟ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، میں حیران ہوں۔ خولہ نے اچنبھے سے انہیں دیکھا مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ انہوں نے خود ہی سلسلہ کلام جوڑا۔ میں حیران ہوں کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ خضر تمہیں چھوڑ دے گا۔ میرا یقین کرو وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ وہ مضطرب تھی، 2 دھاری تلوار پہ چل رہی تھی۔ دل و دماغ کی اس اذیت بھری جنگ نے سخت مضطرب کر دیا تھا۔ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بوجھل آواز میں بولی تھی، مہر، میں اللہ پہ بھروسہ کر رہی ہوں، لیکن میرے لیے دعا کرنا۔ تم کیا کرنے لگی ہو خولہ؟ یوں پریشان میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ تھوڑا کھسک کر دور ہوئی، پاؤں سیدھے کیے اور سر مہر کی گود میں رکھ لیا۔ میں خود نہیں جانتی کہ میں کیوں ایسے مضطرب ہوں، بس اتنا جانتی ہوں کہ میں اذیت میں ہوں اور یہ اذیت مجھے اندر ہی اندر ختم کرنے لگی ہے۔ مہر، قسمت کی ستم ظریفی دیکھو، پہلے میں اس اذیت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مرنا چاہتی تھی۔ جب مرنا آسان ہونے لگا تب دوبارہ ایسی آگاہی ہوئی ہے کہ قبر حشر حساب کتاب کا خوف مجھے اس خیال کے نزدیک بھی نہیں آنے دیتا۔ مہر کیا کہتی؟ کچھ کہنے کو اس جھلی لڑکی نے چھوڑا ہی کہاں تھا، بس وہ اسکارف کے اوپر سے ہی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہی، پھر جھک کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔
میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خولہ جیسی بیٹی دی ہے۔ ان کی بات سن کر تمسخرانہ ہنسی ہنس پڑی تھی۔ مہر بے بسی سے لب بھیج گئی۔ سورج طلوع ہوا تھا، بظاہر تو وہی روزمرہ کی طرح، مگر نہیں، آج کے سورج میں نئی بات تو تھی کہ چار خاندان اپنی اپنی جگہ اضطراب میں تھے۔ کسی کو زیست کا حاصل ملنا تھا، کسی کی زندگی کسی اور کے نام ہوئی تھی، کسی کی کہانی کا اختتام تھا تو کسی کا آغاز ہونے کو تھا۔ آگہی کا یہ دن نہ جانے کس کس کے لیے اذیت کا سامان کرنے کو تھا۔ وہ آفس میں داخل ہوئی، ابھی اپنے آفس میں جاتی کہ دروازے پہ کھڑے ثاقب کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ آئیبرو سوالی انداز میں اٹھائے۔ میم، حنان سر آئے ہیں۔ اس نے حیرت سے کلائی میں بندھی گھڑی دیکھی۔ صبح کے 9 بجے تھے۔ اچھا، انہیں بھیجے میرے پاس۔ ثاقب تابعداری سے اوکے میم کہہ کر مخاطب سمت بڑھ گیا۔ وہ بھی سر جھٹک کر اپنے آفس میں داخل ہوئی۔ گیٹ پہ دستک دی گئی۔ دوسری طرف گیٹ پہ دستک دی گئی۔ اس نے یوں ہی راکنگ چیئر سے ٹیک لگائے آنے والے کو اجازت دی۔ گیٹ کی طرف دیکھا تک نہیں، وہ دائیں طرف دیوار پہ لگی پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی۔ آنے والا آیا، سامنے رکھی چیئر پہ بیٹھا، مگر وہ ہنوز لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ کئی لمحوں کے صفا خاموشی کو حنان نے توڑا۔ میں ایک کہانی مکمل کرنے آئے ہوں۔ خولہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ جملہ غیر متوقع تھا۔ کون سی کہانی؟ آدھی کہانی تو مجھے معلوم ہے، آگے آپ بتائیں گی۔ خولہ نے پہلو بدلا۔ کیا تم نے میری ڈائری تو نہیں پڑھ لی؟ اس کی معاملہ شناسی کی حنان داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں آخر کی کہانی جاننا چاہتا ہوں۔ سوال اکثر نظر انداز کر گیا تھا۔ خولہ نے سائیڈ سے گلاس لے کر گلاس میں پانی انڈیلا اور ایک ہی سانس میں ختم کر گئی۔ حنان رفیق، جاؤ یہاں سے پلیز آپی، مزید کیا جاننا ہے؟ یہ تو تم جانتے ہو کہ میں نے حسد میں آ کے خود سے 13 سال چھوٹی بہن کا قتل کر دیا، اپنی محرومیوں کا اس سے بدلہ لیا ہے۔ مجھ پہ سوتیلا پن غالب آ گیا تھا۔ غصے سے وہ چیخ اٹھی تھی۔ آپی نہیں ہوں میں کسی کی آپی۔ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ میں قابل نفرت ہوں؟ پھر آج کیوں اتنی ہمدردی ہو رہی ہے؟ آپی پلیز، میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ ترش لہجہ غصے سے بے قابو ہوتے حواس دیکھ کر حنان کے چہرے پہ اذیت بھرے تاثرات پھیل گئے۔ میں آج یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ مجھے خولہ عثمان جیسی بہن ملتی۔ خولہ ٹھٹک گئی۔ کچھ تو تھا اس کے لہجے میں غیر معمولی سا۔ وہ بے ساختہ تیزی سے آگے بڑھ کر اسے روک گئی۔ حنان کی نم آنکھیں دیکھ کر اس کا دل گویا کسی نے مٹھی میں بھیج لیا ہو۔ سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ بیچ کے ماہ و سال، بے اعتباری، بدتمیزی، وہ سب بھول گئی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ عثمان احمد کی بیٹی ہے، جس نے اسے صرف محبت کرنا سکھایا تھا۔ آج اس پہ انکشاف ہوا تھا کہ اسے تو کبھی نفرت کرنا آئی ہی نہیں۔ حنان اس کا ماتھا چوم کر بارہا ایک ہی لفظ بول رہا تھا، آئی ایم سوری۔ وہ لڑکی جو سراپا محبت تھی، ایک بار دوبارہ خود سے کیے گئے وعدے وعیدیں بھول گئی تھی۔ وہ جو کہتی تھی کہ کبھی معاف نہیں کرے گی، بس نہ آنکھیں اور معافی کے 3 بول، باقی سب ڈھہ گیا تھا۔ دور کئی آوازیں گونج رہی تھی، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ شام ڈھل رہی تھی، مغرب کا وقت قریب تھا۔ ایسے میں اکبر ہاؤس کو دیکھا جائے تو روشن گھرانہ، دور سے ہی شادی والا گھر لگ رہا تھا۔ لان میں ہی سارا سیٹ اپ کیا گیا تھا، اسی وجہ سے روشن کمکمے، لوگوں کی چہل پہل، پھولوں کی خوشبو ہر سو پھیلی موڈ پہ خوشگوار تاثر چھوڑ رہی تھی۔ جہاں ہر جانب خوشیوں کا راج تھا، وہیں اسی گھر کے مکین دکھی آتما کی عملی تصویر بنے گھوم رہے تھے۔ عشاء سے پہلے نکاح ہونا تھا، جس میں ابھی کچھ گھنٹے باقی تھے۔ وہیں لاہور کے پولیس اسٹیشن میں دیکھا جائے تو میٹنگ روم میں 2 ٹیمیں مکمل طور پہ الرٹ تھیں۔ ایس پی خضر جبین مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ کچھ ضروری ہدایات اور وارننگ دے کر انہیں جانے کا حکم ملا تو سب سرحد سے سیلوٹ کرتے آگے پیچھے میٹنگ روم سے باہر نکلنے لگے۔ اب صرف ایس پی خضر جبین، انسپکٹر ارسلان اور انسپکٹر طیب رہ گئے تھے۔ انسپکٹر طیب، ٹیم اے آپ کے انڈر رہے گی، انسپکٹر ارسلان آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ یس سر، وہ دونوں سرحد سے سیلوٹ کر کے بولے۔ ہر قدم میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یس سر، بیسٹ آف لک۔ اور وہ دونوں تھینک یو سر کہہ کر باہر نکل گئے۔ کچھ لمحوں تک خضر وہی کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ وقت کا کام گزرنا ہے، وہ گزر رہا تھا۔ عنقریب عشاء کا وقت ہونے کو تھا۔ پولیس لاہور کے مختلف حصوں میں موجود کئی اڈوں کو تباہ کر کے وہاں کے کارندوں کو اپنی حراست میں لے چکی تھی۔ میڈیا میں تہلکہ مچ چکا تھا۔ اکبر ہاؤس والے بارات لے جانے کی تیاریوں میں تھے کہ بھاری بوٹوں کی آواز پہ آس پاس کے بے ہنگم آوازیں، شور سب تھم گیا۔ بچے ڈر کے مارے ماؤں کی گود میں چھپنے لگے تھے۔ کوئی کانپ رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، کوئی بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اکبر صاحب سخت پریشان تھے اور یہ غصے میں پوچھنے والے کمال صاحب تھے۔
ہم محکمہ پولیس سے تعلق رکھتے ہیں، اور رہی بات بدتمیزی کی تو اس کے لیے ہمارے پاس سرچ وارنٹ ہے۔ خضر جبین نے باقاعدہ سرچ وارنٹ دکھاتے کہا، اب لہٰذا مہربانی فرما کر ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ ایک سخت نظر سب پہ ڈال کے وہ ٹیم کی طرف متوجہ ہوا۔ جنید اور نعمان، آپ ادھر کی سچویشن کو ہینڈل کریں۔ انسپکٹر طیب خرم سعد جنید نیچے کی پوزیشن کی تلاشی لے، وہ خود گن سنبھالے اوپر کی طرف بڑھا۔ پیچھے سے طیب نے کچھ کہنے کی کوشش کی، میں دیکھ لوں گا کہہ کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے تلاشی لی جا رہی تھی۔ باقی کے افراد ڈر کے مارے خاموش تھے۔ حارث اکبر صاحب اور کمال صاحب سخت طیش میں تھے کیونکہ ان کے فونز وغیرہ لے لیے گئے تھے۔ ابھی تلاشی لی جا رہی تھی، دفتن اوپر سے گولیاں چلنے کی آوازوں سے شور بلند ہوا۔ سب کی چیخوں نے ماحول کو عجیب وحشت زدہ بنا دیا تھا۔ پولیس اہلکاروں کا رنگ بھی متغیر ہوا۔ سب کام پہ دھیان دیں، انسپکٹر طیب سخت لہجے میں ہدایت دے کر تیزی سے اوپر بڑھا۔ تقریباً دوڑتے ہوئے وہ اوپر گیا، دائیں طرف موجود کمرے میں ہلچل محسوس کرتے وہاں پہنچا تو یہ کیا، سامنے زمین پہ کوئی پڑا تھا، آس پاس خون ہی خون و ششدر تھا کیونکہ سامنے ایس پی شدید طیش کے عالم میں کھڑا تھا۔ واٹ ہیپنڈ سر؟ میرے آنے سے پہلے ہی اسے مار دیا گیا تھا۔ واٹ؟ بٹ ہماری اطلاعات کے مطابق تو گینگ کا سربراہ یہی تھا۔ وہ سخت حیرانگی کے عالم میں بمشکل بول پایا تھا۔ نظر سامنے لاش پہ تھی جس کے سینے پہ 6 گولیاں اتار دی گئی تھیں۔ ایک کام کرو، ضروری کارروائی کرو اور ڈپارٹمنٹ میں کسی کو یہ بات پتہ نہ چلے، سب سے کہنا انکاؤنٹر ہوا ہے۔ اوکے سر، بٹ قاتل کون ہے؟ جس نے بھی کیا اچھا ہی کیا، اب جاؤ اور سب کو دیکھو۔ اوکے سر، سیلیوٹ کرتا وہ نیچے کی طرف بڑھا۔ پیچھے خضر جبین مٹھیاں کھول کر اندر سے ایک بلو کلر کا کپڑا نکالا جو لان میں کھلتی کھڑکی سے ملا تھا۔ پستل کی نوک پہ پھونک مار کے وہ پراسرار سا مسکرا دیا تھا۔ اکبر ہاؤس میں کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ شادی والا گھر ماتم کا داہ بن گیا تھا۔ ہر طرف ماتم تھا۔ دوسروں کی عزتوں کے جنازے نکالنے والوں کے اپنی عزتوں کا جنازہ نکلا تھا تو بلبلا اٹھے تھے۔ ہر طرف میڈیا کا ایک شور تھا۔ ٹی وی پہ کوئی بھی نیوز چینل لگاؤ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ہر جانب ایک ہی بات نے کوہرام برپا کیا ہوا تھا۔ آج کی بریکنگ نیوز: کراچی اور لاہور میں پھیلا گینگ جو ڈرگز اسمگلنگ اور گرلز اسمگلنگ جیسے گھناؤنے کام میں ملوث تھا، اس کا سربراہ آج کے آپریشن جسے ایس پی خضر جبین لیڈ کر رہے تھے، اس میں انکاؤنٹر کے دوران مارا گیا۔ مزید انکشافات سن کے حیران ہوں گے کہ یہ ملعون شخص لاہور کے مشہور بزنس مین کمال کا بیٹا شہروز کمال تھا۔ اس سے بھی آگے بڑھے تو حنان بلڈرز کے اونر کی بیٹی زنیرہ رفیق، جن کا قتل لگ بھگ 3 سال قبل کیا گیا ہے، ان کے قتل کا الزام لاہور کے مشہور ڈیزائنر خولا عثمان پہ لگایا گیا تھا۔ پولیس کے بیان کے مطابق ان کے قاتل بھی شہروز کمال ہے۔ مہر نے نیوز دیکھ کر گہری سانس بھری، آنسو بہہ نکلے تھے۔ ہاں، آج ان کی خولا سرخرو ہو گئی تھی۔ آج سے وہ قاتلہ نہیں، بس خولا عثمان تھی۔ رفیق ہاؤس کے مکین رو رہے تھے۔ لاہور کے مختلف گھرانوں میں لوگ خضر جبین کو سراہ رہے تھے، شہروز کمال کو بددعائیں دے رہے تھے۔ ہر جگہ اس پہ بات کی جا رہی تھی یوں جیسے باقی سب موضوع ختم ہو گئے تھے۔ اپنے کمرے میں موجود بیڈ کی پائتی سے ٹیک لگائی یہ نیوز خولا بار بار دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھتی اور ہنستی جا رہی تھی۔ عجب پاگل پن تھا، وہ ہنس رہی تھی، اذیت بھری ہنسی، کبھی تمسخرانہ ہنسی۔ موبائل بند کر کے اس نے اوپر کی جانب دیکھا۔ آہ زونی، ایک آنسو آنکھوں سے بہہ کر کنپٹی میں جذب ہو گیا تھا۔ خضر آدھی رات کو سب نمٹا کر تھانے سے لوٹا تھا۔ لاؤنج میں مہر کو بیٹھے دیکھ کر گہری سانس بھری، مما آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ جواباً مہر نے اٹھ کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ خضر، مجھے تم پہ فخر ہے، میرا دل مطمئن ہے کہ اب روز محشر تمہارے بابا کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا کہ میں تمہاری اچھی تربیت نہیں کر پائی۔ مسکرا دیا تھا، دل طمانینت کے احساس سے بھر گیا۔ آپ کی بہو کہاں ہے؟ وہ روم میں ہے، میں گئی تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے مہر کے شانوں پہ ہاتھ پھیلائے اور ان کے کمرے میں لے گیا۔ انہیں کمرے میں پہنچا کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے وہ جانے کیا کیا سوچ چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ ایک بار دل لرز اٹھا۔ سارا کمرہ، باتھ روم چیک کیا، وہ کہیں نہیں تھی۔ آخری بالکنی میں دیکھا تو زمین پہ گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے نظریں چاند پہ جما کے بیٹھی تھی۔ خضر بھی اس کی طرف بڑھتا کہ وہ
اسے دیکھ کر بالکل خلاف توقع بات کہہ گئی۔ میں نہ کہتی تھی کہ پولیس والے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ خضر نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم نے اس قتل کو انکاؤنٹر کا نام دیا؟ خضر سخت حیران تھا۔ اسے لگا تھا وہ کبھی نہیں مانے گی یہ بات۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ اس کے منہ سے شاید سننا چاہتا تھا۔ ابھی بھائی قاتل کو نہیں پتا ہوگا تو کسے پتا ہوگا؟ تم نے یہ کیوں کیا؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹھ چکا تھا۔ کیونکہ میرا حق تھا۔ اور کسی کو مارنے کا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ میرے رب نے مجھے قصاص کا حق دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا میرے رب کہنا کیسے خضر جبین کو اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو، بے شک اللہ بہت بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ ہاں کہتا ہے، اور اسی وجہ سے تم گواہ رہنا کہ میں اعلان کرتی ہوں کہ آج میں خولہ عثمان اپنے تمام حقوق جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ذمے ہیں معاف کرتی ہوں۔ اور جن لوگوں کے حقوق میں نے مارے ہیں ان کے لیے معافی کی طلبگار ہوں۔ لیکن میں نے شہروز کمال کو معاف نہیں کیا۔ شاید کر دیتی اگر معاملہ صرف زونی تک کا ہوتا، مگر اس کی طرف تو میری ہزاروں بہنوں کا حساب نکلتا ہے۔ خضر ششدر تھا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، ہنس بھی نہیں رہا تھا۔ عجب منظر تھا۔ وہ بس خولہ کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے کو چاند کی چاندنی مزید پرنور بنا رہی تھی۔ خولہ نے رخ موڑے اسے دیکھا۔ سی آنکھیں بھوری آنکھوں میں الجھی۔ پھر وہ ہنس دی۔ عجب جھیل سی جھنکار تھی اس کی ہنسی میں۔ آج وہ خضر جبین کو مبہوت کر گئی تھی۔ پونی ٹیل میں جکڑے اس کے بھورے بال جو اول روز سے اس کی کمزوری تھے، پاک صاف چہرہ جو آج کسی اپسرا کا لگ رہا تھا، اس کی ہنسی بھوری آنکھیں، ہر چیز کس قدر پیاری تھی۔ محبوب کی تو ہر ادا ہی نرالی ہوتی ہے۔ ویسے خدا جانے ہماری عوام کو عقل کب آئے گی؟ کیوں بھئی، جب میں نے قتل کیا ہی نہیں تھا تب 3 سال تک قاتلہ کا ٹیگ مجھ پہ لگا رہا۔ اب جب واقعی میں نے قتل کیا ہے تو قتل کرنے کے ٹھیک 10 منٹ بعد ہی مجھ پہ قاتلہ کا الزام ہٹ گیا۔ خضر نے اسے آنکھیں دکھائی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مسکرا کر بولی، میری کہانی سنو گے؟ وہ مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گیا۔ میں 10 سال کی تھی۔ بابا نے مجھ سے کہا کہ وہ آفس کے کام سے لاہور جا رہے ہیں۔ میں ضد کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ جب 2 دن بعد آئیں گے تو وہ خولہ اور مما کو گھمانے لے جائیں گے۔ میں 2 دن اداس تھی بابا کے بغیر۔ تیسرے دن میں ریڈی ہوئی اور صبح سے بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ مغرب تک بابا نہیں آئے۔ اس کے بعد ماموں لوگ آئے اور مما کو کہا کہ چلے، ارجنٹ لاہور چلنا ہے۔ مما پریشان تھی کہ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑے ماموں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ بابا لاہور میں ہی ہے۔ خیر ہم لاہور گئے۔ وہاں ایک قیامت ہماری منتظر تھی۔ بابا کا واپسی پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ خضر نے لب بھیج لیے کیونکہ آخری جملے پہ اس کا مضبوط لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ لب پھڑپھڑانے لگے تھے۔ کچھ لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ پھر 1 سال بعد سب نے کہا کہ اللہ نے تمہیں پاپا دیا ہے اور حنان بھی۔ اس کی نظریں آسمان پہ جگمگاتے ستاروں پہ تھی۔ ماحول پہ ایک عجیب سی اداسی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ خضر میں بابا کو مس کرتی تھی۔ رات کو ان کی تصویر دیکھتی رہتی، لیکن میرے ساتھ بابا کی باتیں کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب مما بھی زیادہ تر حنان کے ساتھ مصروف رہنے لگی تھی، شاید اس لیے کہ پاپا کو برا نہ لگے۔ خولہ کہیں گم ہوتی جا رہی تھی، لیکن کسی کو کیا پرواہ۔ پھر میں نے اپنی زندگی کا محور حنان کو بنا دیا اور تبھی اللہ پاک نے ہمیں زنیرہ دی۔ آخری جملے پہ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ خضر بہت غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ بالکنی میں بیٹھے وہ دونوں نفوس ایک آسمان پہ پورے حق سے براجمان چاند کو دیکھ رہے تھے، اور دوسرا کبھی اس کے بھورے بالوں کو اور کبھی اوپر آسمان کو تکتی اس کی بھوری آنکھوں کو، کبھی اس کے چہرے پہ پڑتی چاندنی کو۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھے جن کی روحیں ازل سے جڑی تھی۔ ایک بول رہا تھا، دوسرا سن رہا تھا۔ دور کہیں ابلیس غصے سے پاگل ہوتا اپنے کارندوں پہ چلا رہا تھا۔ اور اسی سال میرا نکاح حارث سے کر دیا گیا۔ تب میں 15 سال کی تھی۔ زندگی گزرتی رہی۔ میں روز پارک میں مہر آنٹی سے ملنے آتی تھی اور باقی کا دن حنان، زنیرہ اور عریشہ کے ساتھ گزارتی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ مما بھول چکی ہے کہ ان کی کوئی خولہ نام کی بیٹی بھی ہے۔
وہ مجھے پیسے دیتی اور انہیں لگتا تھا کہ میری ہر خواہش مکمل ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں ہم اپنا وقت دینے کے بجائے پیسے دے کر اگلے بندے سے خوش ہونے کی امید باندھ لیتے ہیں۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اب دونوں کی نظریں آسمان پہ تھی جہاں رات کی سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ اور تب میری زندگی میں اذیت کا احساس ہوا جب مجھے شہروز کمال کی نظروں سے الجھن ہونے لگی۔ میں نے حارث کو بتانے کی کوشش کی لیکن بتا نہیں سکی۔ تبھی مجھے معلوم پڑا کہ وہ ایک مافیا گینگ کا حصہ ہے۔ میرے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی تھی، مگر تب بھی میں کچھ نہیں کر سکی۔ میری بزدلی کا یہ عالم کہ میں مہر تک سے یہ بات نہیں کر سکی۔ میں نے ایک دن میں غصے میں اسے بول دیا کہ اس کی ریکارڈنگز ہے میرے پاس، تب تو مما کے آنے پہ وہ چلا گیا۔ لیکن ایک ہفتے بعد میں سینٹر سے واپسی پہ آ رہی تھی کہ گھر میں بائیں جانب ایک چھوٹی سی گلی ہے جو گھر کی پچھلی سائڈ پہ جاتی ہے اور اس سائڈ باہر نکلنے کے لیے دروازہ بھی ہے۔ وہیں سے مجھے زنیرہ کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران ہوتی وہاں گئی تھی۔ وہاں اس کے لب پھڑپھڑانے لگے تھے، یوں جیسے وہ اسی منظر میں کھونے لگی ہو۔ خضر نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زونی، تم مغرب کے وقت ادھر کیوں آئی ہو؟ میں نے دور سے ہی پکارا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میری آواز سن کر کوئی باہر بھاگا ہے اور زونی کی چیخ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں بھاگ کر اس طرف گئی اور مجھے لگا میری روح پرواز کر گئی ہے، کیونکہ زونی زمین پہ گری ہوئی تھی اور آس پاس خون ہی خون تھا جو اس کے پیٹ سے نکل رہا تھا۔ مجھے وہ اذیت ناک رات گزارنی پڑی۔ جیل کا ٹھنڈا فرش آج بھی یاد کر کے مجھے موت کی سختی یاد آ جاتی ہے، ایسی اذیت جس کا تصور بھی محال ہے۔ میں شہروز سے ملی تھی جیل سے نکلنے کے اگلے دن۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ سب پری پلانڈ تھا۔ وہ جانتا تھا میں کس ٹائم آتی ہوں۔ اس نے زونی کو بہلا کے میرا موبائل لے کر پچھلی جانب آنے کا کہا۔ جب وہ آ گئی تو اس نے اس بات کا یقین کرنے کے بعد میں زونی کی آواز سن کر اس طرف آنے لگی ہوں تو موبائل لے کر گولیاں چلا کر بھاگ گیا۔ پھر مما کے ساتھ پاپا اور حنان بھی مجھ سے لا تعلق ہو گئے۔ حنان جس کی میں آپی تھی، اس کے لیے میں خولا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں قابل نفرت ہوں۔ اس کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ خضر نے جب کچھ نہیں کہا، بس تھوڑا قریب کھسک کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر وہ خضر کے شانے پہ سر ٹکائے رو پڑی تھی۔ وہ اتنا رو رہی تھی کہ ہچکیاں بند گئی تھی۔ خضر بغیر کچھ کہے بس اس کے بھورے بال سہلاتا رہا۔ اس کی زندگی میں وہ دو اذیتناک راتیں آئی تھی جو اسے سر تا پا بدل گئی۔ ایک رات میں وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائی گئی تھی اور دوسری میں قصوروار ہو کے بھی بے قصور ٹھہرائی گئی۔ ایک رات اس کا سب کچھ چھین گئی، دوسری اسے عطا کر گئی۔ بہت دیر بعد اس کی ہچکیاں تھمی۔ خضر نے جھک کے اس کی پیشانی کو چوما، پھر دھیرے سے بولا، انت سکینہ قلبی۔ خولا آنکھیں موندے ہی مسکرا دی۔ کیا تم میرے ساتھ تہجد پڑھو گی؟ خولا نے سر اس کے شانے سے اٹھایا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خضر بھی اٹھا۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ کیا تم مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں قبول کرتے ہو؟ خضر پہلے تو حیران ہوا، پھر سر جھکا کر سرشاری سے ہنس دیا۔ دل و جان سے قبول ہو۔ کیا تم ہمیشہ میرا اعتبار کرو گے؟ تم میرے لیے ہمیشہ سے قابل اعتبار ہو اور رہو گی انشاءاللہ۔ مجھے نہیں پتا کب سے، لیکن مجھے تمہاری سیاہ آنکھیں اچھی لگنے لگی تھی اور تمہارا سر جھکا کر ہنسنا مجھے ہمیشہ سے مبہوت کر دیتا تھا۔ تمہارا اخلاق، تمہارا خدا سے تعلق، اس سب نے مجھے ہرا دیا۔ میں نے جو تمہیں کہا تھا، تم دعا کرنا مجھے کبھی تم سے محبت نہ ہو۔ آج اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ میں اپنے محرم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں محبت کیسے نہ کرتی؟ تم میرے لیے خضر راہ بن کے آئے، مجھ سے محبت کی، مجھے بتایا کہ قرآن و حدیث سے بڑھ کر کوئی خضر راہ نہیں ہوتا۔ خضر دنگ رہ گیا تھا۔ کئی لمحے اسے خود کو یقین دلانے لگے کہ یہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اب بھی حیران تھا۔ بمشکل بس یہی پوچھ پایا۔ جواباً خولا ہنستی تھی۔ اب ایسی بھی کیا بے اعتباری؟ خضر نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تم سراپائے محبت ہو، میرے رب کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا نایاب تحفہ۔ رہی بات خضر راہ بننے کی، وہ تو قرآن و حدیث تمہارے خضر راہ بنے، میں تو بس ان کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنا ہوں۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کر اسے حصار میں لے گیا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے آہستہ آواز میں بڑبڑائی، آئی لو یو۔ خضر نے جھک کر اس کی پیشانی پہ پیار کیا۔ آئی لو یو ٹو۔ اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے دور ہوئی۔ خضر نے اچنبھے سے دیکھا، وہ اندر جانے لگی تھی۔ وہ اس کے سامنے آیا تو یہ کیا! اس کے گال سرخی مائل تھے۔
او میرے اللہ، تم شرما رہی ہو خولا، تم شرما رہی ہو۔ وہ سخت حیران تھا۔ خولا نے ہاتھ کی ہتھیلیوں میں چہرہ چھپا لیا۔ جواباً خضر اسے اٹھا کر گول گول گھما کر سرشار سا ہنس رہا تھا۔ اس رات 3 سال بعد وہ اپنے رب کے سامنے سربسجود ہوئی تھی، اپنے محرم کی امامت میں پہلے تہجد پھر فجر ادا کر کے ایک سکون سا اس کی روح تک میں اتر گیا تھا۔ یہ اگلا دن تھا۔ وہ دونوں سرشار سے تھے۔ خضر کل اتنا بڑا کیس حل کرنے کے بعد آج تھانے نہیں گیا تھا۔ رفیق ہاؤس والے آئے ہوئے تھے۔ خولا مہر کا بڑا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے بہت اچھے سے ملی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سب خوش تھے۔ تب مہر نے انہیں بتایا کہ خولا 2 سال کے لیے کراچی جا رہی ہے۔ سب کے رنگ متغیر ہوئے تھے۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح مہر نے دوستی کا ثبوت دیتے یہاں بھی بات سنبھال لی۔ وہ کچن میں تھی کہ عریشہ چلی آئی۔ وہ جانتی تھی کہ حنان اور عریشہ کے بیچ اس کی وجہ سے تنازع چل رہا ہے۔ بہت دیر تک وہ اسے سمجھاتی رہی، حنان کے لیے مناتی رہی۔ کبھی امکان یہی تھا کہ وہ بات سمجھ گئی ہے۔ حنان کے لیے اس نے خود پاستہ بنایا تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شاید حالات کچھ سازگار ہونے کے بعد حارث اور نگین کا نکاح کر دیا جائے، کیونکہ لڑکی والوں نے شادی سے منع کر دیا اور اب امید نہیں تھی کہ کوئی بھی اپنی لڑکی اس خاندان میں دیتا۔ ایک بھرپور دن گزار کر، اس سے معافی مانگ کر، خوشیوں کی دعائیں دے کر سب رخصت ہوئے تھے۔ ابھی وہ کچن سے برتن سمیٹ کر نکلی تھی کہ مہر نے اسے شانوں سے تھامے، اس کی پیشانی چومی۔ خولا نے نفی میں سر ہلا کر ان کی نم آنکھیں صاف کی اور ان کے گلے لگ گئی۔ میں دعا کروں گی مما کہ آپ اور خضر جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں، آمین۔ مہر نے آمین کہہ کر پھر اسے جھٹکے سے شانوں سے تھامے خود سے لگ گیا۔ تم نے مجھے مما کہا؟ جواباً خولا مسکرا کر ان کے گلے لگ گئی۔ وہ بھی اس کا سر چوم کر رو دی تھی۔ خولا ایک ہیرا تھی جسے زمانے کی گرد کوئلہ بنا گئی تھی، اور اس ہیرے کی شناخت بھی مہر نے کی تھی، جسے آج ایک دوست سے ماں کا مقام ملا تھا۔ وہ شام کو اپنے کمرے میں کھڑی الماری کھولے سارے کپڑے نکال گئی، جینز شرٹ پینٹ سب نکال کر اس نے لان کے بیچوں بیچ سب کو آگ لگا دی تھی۔ مہر بھی عجیب سے اسمیل پہ باہر نکلی۔ اسے کپڑے جلاتے دیکھ کر پہلے اچنبھا ہوا، پھر اس کے مسکراتے لبوں کو دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی تھی۔ وقت کا چکر بھی عجیب سا تھا۔ 3 سال پہلے ایسے ہی لان میں روتے ہوئے کپڑے جلائے، اور آج 3 سال بعد مسکراتے ہوئے جلا رہی تھی۔ سب جل چکا تھا، اس کا دل منور تھا۔ کپڑے جلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، یہ کہہ کر کہ اب آرام کرے گی۔ ابھی لیٹی تھی کہ لاشعور پہ وہ منظر لہرایا۔ عریشہ اس سے ملنے آئی تھی۔ تب اسے معلوم ہوا کہ شہروز کا مال اب عریشہ کو ہراس کر رہا ہے۔ یہ جاننے کے بعد اس نے عریشہ کو تسلی تو دی، مگر اس سب سے نجات کا کوئی آئیڈیا ذہن میں نہیں تھا۔ مگر اس کے جانے کے بعد جھٹ پٹ فیصلہ کرتے اس نے عریشہ کو کال ملا کر کہا تھا کہ اسے کہے کل وہ روم میں انتظار کرے، وہ اس سے ملنے آئے گی۔ یہ مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ اگلے دن حارث کی شادی پہ بڑی چادر میں خود کو چھپائے بچتی بچاتی اس کے کمرے تک پہنچی تھی۔ شہروز جو عریشہ کا انتظار کر رہا تھا ٹھٹک کر رکا۔ تم ایسے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا کسی اور کا انتظار تھا؟ تم واقعی بیوقوف ہو، شیر کی کچھار میں گھستے ہوئے ڈر نہیں لگا تمہیں؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے مکروہ مسکراہٹ سے بولا۔ شیر نہیں، بھیڑیا کہو۔ اس کے پھٹکارنے پہ وہ بےہودہ سا کہا لگا گیا۔ تم کافی خوبصورت ہو، پھر یہ چادر کا دمچھلہ کیوں لیا ہوا ہے؟ تاکہ تمہاری ناپاک نظروں سے میری حفاظت ہو سکے۔ وہ پراسرار سا مسکرا کر اس کی طرف بڑھا۔ خولا نے غیر معمولی خاموشی محسوس کرتے ٹھٹکی۔ شہروز کا بھی دھیان بھٹکا، اور اسی لمحے خولا نے کچھ اس انداز میں گن نکال کر فائر کیا کہ شہروز یہ لمحوں کا کھیل جان ہی نہیں سکا۔ وہ نیچے گرا، چہرے پہ اذیت سی پھیلی۔ خولا گھٹنوں کے بل اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹھی۔ میں تمہیں مارنے سے پہلے اذیت دینا چاہتی تھی، مگر اسے کیا اذیت دینا جس کی روح کے لیے قوی امکان ہے کہ اذیت کا سامان کر دیا گیا ہو۔ سائلنسر لگی گن سے 6 کی 6 گولیاں وہ اس کے سینے میں اتار گئی تھی۔ اس خاموشی میں بوٹوں کی آواز سے ارتعاش برپا ہوا تھا۔ نزدیک آتی آواز سن کر خولا کھڑکی پھلانگ کر بھاگ گئی تھی۔ پچھلی سائیڈ کی اوٹ سے اس نے دیکھا تھا کہ خضر جبین نیچے جھانک رہا ہے۔ پھر 2 فائرز کی آواز آئی، سب کا دھیان اس طرف لگا، اور وہ آسانی سے نکل گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ بھاگنے میں کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ جان بوجھ کے اسے کامیاب کروایا گیا ہے۔ جانے کب وہ یہ سب سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔
مغرب کی اذانوں پہ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، شام آنکھ لگ گئی تھی اور پھر کسی نے اٹھایا بھی نہیں۔ وضو کر کے نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر وہ رو پڑی تھی۔ عجب سفر تھا جو اختتام پذیر ہوا، مگر ایک نئے سفر کی جستجو تھما گیا۔ کل ایک اور سفر شروع ہونے کو تھا اور اس کے لیے اسے دعا کرنی تھی، مگر یقین کے ساتھ دعا کرتے کرتے اس کے ذہن میں ایک معصوم سی آواز آئی تھی، میں دعا کروں گا اللہ پاک آپ کو سچا مسلمان بنائے اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلائے۔ یا اللہ اس بچے کو باہدایت بنا اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اپنے محسن کے لیے دعا کر کے اٹھ گئی، ابھی باہر آتی کہ خضر آیا۔ خولا چلو شاپنگ پہ چلے۔ ابھی کل صبح تو تمہیں کراچی کے لیے نکلنا ہے۔ وہ ازبات میں سر ہلا کے الماری کی جانب بڑھی۔ وہ پیکٹ جو باجی جان نے دیا تھا وہ نکالا، اس میں سیاہ بایا، اسکارف اور حجاب تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مکمل نقاب میں تھی۔ خضر اسے مسکرا کر دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر وہ دونوں شاپنگ کے لیے نکل گئے۔ گاڑی میں خاموشی محسوس کر کے خولا نے اپنا رخ اس کی جانب موڑا۔ خضر جی وہی جان سے متوجہ ہوا تھا۔ یہ جو تم عربی میں کچھ کہتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ خضر نے 2 لمحے اس کا سوال سمجھنے کے لیے پھر سر جھکائے ہنس دیا۔ تم چھوڑو اسے، پہلے یہ بتاؤ کہ میں تم سے 4 سال بڑا ہوں، تمہیں عجیب نہیں لگتا مجھے تم کہنا؟ کیوں عجیب لگے گا، بالکل نہیں لگتا، آیا بڑا بڑے والا، وہ تڑک کر کہتی، چہرہ شیشے کی طرف کر گئی۔ یہ صاف ناراضگی کا اظہار تھا۔ ویسے اس رات تمہیں میری آنکھیں بھیانک لگ رہی تھی، وہ لب دبائے شرارت سے کہہ رہا تھا۔ اب بھی لگتی ہے، کل رات تو پیاری لگ رہی تھی۔ خولا نے اسے گھورا لیکن کچھ نہیں۔ انت سکینہ قلبی، یعنی تم میرے دل کا سکون ہو۔ خولا نے اسے دیکھا، اس کی تمام توجہ اس کی طرف تھی۔ اگر میں دل کا سکون ہوں تو مجھے جانے کیسے دے رہے ہو؟ میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں؟ بھلا یہ خدا اور خدا کے بندے کا معاملہ ہے۔ تم سکون ہو میرا، اور 2 سال بعد بھی تم ہی رہو گی، اور انشاءاللہ ہر مہینے میں اور مما تم سے ملنے آتے رہیں گے۔ بس تم ایک بات ماننا میری۔ گاڑی شاپنگ مال کے پارکنگ ایریا میں روک دی گئی تھی۔ کیا؟ ہر دعا میں یہ دعا لازمن کرنا کہ اللہ پاک جنت میں بھی ہمیں ساتھ رکھے، ورنہ آنکھوں سے ازبات میں سر ہلا گئی۔ خضر نے اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بول کر ہنس پڑے تھے۔ انت سکینہ قلبی۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت ہی مزیدار ناول تھا، بہت کچھ سکھانے والا ناول تھا، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آئی ہوپ آپ سب نے بھی بہت کچھ اس ناول سے سیکھا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔